باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صدر جلسہ اور میرے پیارے ساتھیوں، مجھے آج جس موقع پر لبے کوشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دنیا، مل جائے تجھ کو دنیا تو سمندر تلاش کر. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے ٹھیک 3 دن ہی بعد حضرت عمر نے بھی اسلام قبول کیا. اسلام لانے سے پہلے وہ مسلمانوں کے سخت گیر تھے. ایک رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر نے چھپکے سے چند آیتیں سن لی. ان کے دل میں آیا کہ یہ حق ہے، اپنے عناد پر قائم رہے. حتیٰ کہ ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے حضرت عمر تلواریں لے کر نکل پڑے. راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی. اس نے پوچھا، اے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ بولے کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں. یہ سن کر اس آدمی نے کہا، محمد کو قتل کرنے کے بعد تم بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ تو حضرت عمر نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم بے دین ہو چکے ہو. یہ سن کر اس آدمی نے کہا، اے عمر تیرے بہن بہنوئی بھی تیرا دین چھوڑ چکے ہیں. یہ سن کر حضرت عمر غصے میں بھرے سیدھے بہن بہنوئی کے گھر کی طرف چل پڑے. وہاں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے تو حضرت عمر کو کچھ بھنبھناہٹ سی آواز آئی. وہ گھر کے اندر جا کر چھپ گئے تو ان کی بہن نے صحیفہ چھپا دیا اور تو انہوں نے پوچھا، اے بہن یہ کیسی بھنبھناہٹ تھی؟ وہ بولے کہ کچھ بھی تو نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے. بہنوئی نے کہا، اے عمر اگر یہ حق تیرے ہی دین ماسوا پر ہو تو اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا. یہ دیکھ کر ان کی بہن نے بیچ میں آ کر اپنے شوہر کو الگ کرنے کی کوشش کی تو حضرت عمر نے ایسا چاٹا مارا کہ ان کی بہن کے چہرے سے خون آلودہ ہو گیا. ان کی بہن نے جوش میں کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے. اتنا سننے کے بعد حضرت عمر مایوسی اور شرم آئی. انہوں نے کہا، اے بہن تیرے پاس جو کتاب ہے مجھے لا، میں بھی پڑھوں. یہ سن کر ان کی بہن نے کہا، تم ناپاک ہو اور اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. جاؤ اور غسل کر کر آؤ. وہ گئے اور غسل کر کر آئے تو ان کی بہن نے ان کے ہاتھ میں وہ کتاب دی. انہوں نے اتنا پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو انہوں نے کہا کہ یہ کتنے پاکیزہ لفظ ہے. اس طرح حضرت عمر ایمان لائے اور اسلام میں داخل ہو گئے. اتنا کہہ کر میں اپنی تقریر ایک شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں. وہ عرش کا چراغ ہے میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، وہ عرش کا چراغ ہے میں ان کے قدموں کی دھول ہوں. اے زندگی گواہ رہنا، اے زندگی گواہ رہنا، میں بھی عاشق رسول ہوں.